ذرا اس کی بات سنیے یہ کیا فرما رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی فرمایا، اے علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ جو حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس حدیث کے حساب سے حضرت معاویہ کا مولا علی سے کس درجے کا بغض تھا؟ اس کے بارے میں کافی دفعہ بول حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھ سکتا ہے اور ان سے صرف منافق ہی بغض اور دشمنی رکھ سکتا ہے، بس جو ان سے محبت رکھے گا اللہ ان سے محبت رکھے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انصار سے بغض یا دشمنی منافق ہی رکھ سکتا ہے، اسی کی پہچان یہ ہے، اسی کی نشانی یہ ہے کہ وہ انصار سے بغض رکھے گا، ان سے عداوت کرے گا اور ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے گا، ان کے اوپر مذاق کرے گا اور ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرے گا۔ یعنی صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ ان سے بغض رکھے گا۔ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا اور ان سے جو محبت رکھے گا وہی مومن ہوگا۔ یعنی آج کے جو مومن نظر آ رہے ہیں ہمیں، جو اپنا نام لے کر یہ کہتے ہیں یا علی مدد، علی ہماری مدد فرما، علی ہماری مدد فرما، اور اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا صحابی مانتے ہیں اور اس صحابی کو اہل بیت بھی مانتے ہیں، تو اب اس کی عزت اور اس کا احترام ہم سارے ہی مسلمان کرتے ہیں۔ آج اس کے ایسے ماننے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا ادب اور احترام نہیں چاہیے، ہمیں ایسا ادب احترام چاہیے، ایسا علی کو ماننے والا چاہیے جو علی کو سجدے کرنے والا ہو اور علی سے مدد مانگنے والا ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا بنا دے رکھنے والا ہو، تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہے۔ باقی اگر وہ اس طرح کی بات کرے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور اہل بیت ہیں، صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے بعد چوتھے خلیفہ ہیں، تو وہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں بغض ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں حضرت علی کا بغض ہو؟ علی سے بغض رکھیں، کیا کوئی مسلمان حضرت علی سے بغض رکھ سکتا ہے؟ تو مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تو فرمان ہے کہ جو علی سے بغض رکھے گا، اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ جو انصار سے بغض رکھے گا سے محبت مومن ہی کر سکتا ہے اور صرف ان سے بغض منی صرف منافق ہی رکھتا ہے۔ تو یہ تو واضح ہو گیا نا۔ آج لوگوں کو نظر آتا ہے کہ بھائی یہ منافق ہے، اس کے دل میں حضرت علی کا بغض ہے، کیونکہ حضرت علی کو اس طرح نہیں مانتا جس طرح ہم مانتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، علی کو ہم پکارتے ہیں، علی کو ہم مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو اس طرح تو یہ نہیں مانتا ہے۔ تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اسی طرح صحابہ کے بارے میں، انصار صحابہ کے بارے میں، یہ انصار صحابہ کے بارے میں ہے کہ جو ان سے بغض رکھے گا، ان سے عداوت رکھے گا، وہ منافق ہوگا۔ تو مجھے بتائیں پھر آج کا یہ کیسا انصاف ہے؟ ایک طرف صرف حضرت علی کی بات کی جا رہی ہو اور صحابہ کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، صحابہ کے اوپر مذاق کی جاتی ہے۔ صحابہ نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو ان میں کیا صحابہ کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، جن کا بہت ہی بڑا مقام ہے صحابہ کے اندر، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا ان کا مقام نہیں ہے صحابہ کے اندر؟ سب سے بڑے بڑے صحابہ تو یہی ہیں۔ آج لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ حضرت علی کی شان کیا ہے، اور حضرت علی کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ علی سے محبت صرف مومن ہی کرے گا اور ان سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا۔ تو مجھے بتائیں یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بارے میں کہی تھی، تو کیا اس بات کو بھلا دیتے ہو؟ اس بات کو بھول جاتے ہو؟ کیا ان سے بغض رکھنے والا منافق نہیں ہو سکتا؟
جو حضرت علی سے بغض رکھے وہ منافق ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے انصاف کی بات ہے؟ فرمان ایک ہی نبی کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں بھی وہ بات کہی، جس نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ ان سے جو بغض رکھے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ انصار سے بغض رکھے گا، تو یہ بات تو ایک ہی ہے نا، صرف ایک ہی بات کی جائے اور دوسروں کو چھوڑا جائے، تو کیا آپ لوگوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا؟